اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ، سورہ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے۔ لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ کس کو؟ یعنی جہنم کو پھر دیکھنا ہے یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ خلاصہ تفسیر یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ دنیاوی سامان پر فخر کرنا کیا ہے، ہم کو آخرت سے غافل کر کے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کیا ہے قبرستان جا پہنچتے ہیں، یعنی مر کر کیا ہے قبرستان تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کیا ہے قبرستان تک جا پہنچتے ہو، ہرگز نہیں۔ یعنی دنیاوی سامان جو ہے یہ تمہارے لیے قابل فخر نہیں ہے۔ تم اس کی وجہ سے دنیاوی سامان کو قابل فخر نہ سمجھو اپنے لیے، اور آخرت کو قابل غفلت نہ سمجھو۔ نہ جانو آخرت غفلت کی چیز بالکل بھی نہیں ہے، اور دنیا فخر کرنے کی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو کیا ہے تمہیں اس چیز کا یقین آ جاتا کہ بھائی یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس کا ساز و سامان جو بھی کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں۔ اس لیے کیا ہے ہم اس کے متعلق دنیا پر فخر کر کے آخرت کے متعلق غفلت میں نہ پڑتے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ تم لوگ کیا ہے ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تاکید کے لیے، تاکید کے ساتھ پھر اللہ فرما رہے ہیں دوبارہ کہ واللہ تم لوگ اس کو ضرور ایسا دیکھنا دیکھو گے جو خود کو یقین آ جائے گا۔ یعنی ایک تو ہم جو آج جنت اور دوزخ کے بارے میں ہم آج جو جانتے ہیں وہ دلائل کے ذریعے سے جانتے ہیں نا، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغامات ہم تک پہنچ گئے، ہم اس طریقے سے جنت اور دوزخ کو جانتے ہیں۔ لیکن اس دن جو یہاں پر جو آیا نا کہ ثم لترونها عین الیقین، کہ پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، تو اس دوزخ سے متعلق ہے کہ اس دن تم اپنی آنکھوں سے یہ چیز اس کا مشاہدہ کرو گے۔ دوزخ کا مشاہدہ اس دن اپنی آنکھوں سے کرو گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کو جو ہے نا قرآن کریم نے کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ عین الیقین سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ اور بات سنو، اس روز میں تم سے تمام نعمتوں یعنی سب نعمتوں کی پوچھ کروں گا، یعنی تمام نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ حق اور ایمان اور اطاعت کے ساتھ اگر تم اس کا حکم بجا لائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تمہارا انجام تم خود جانو گے۔ اب ہم جو ہے اس کے تفسیر کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تکاثر جو لفظ ہے یہ اس کے معنی ہے کثرت۔ یہ لفظ کثرت سے باہر نکل کے آتا ہے، مشتق کے معنی نکلنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ مال و دولت کے جمع کرنے کو تکاثر کا لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے۔ اور یہ لفظ بمعنی تفاخر کے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تفاخر کے بھی معنی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جو یہ تفسیر کری ہے یہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں، ان کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مال کو جو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے، اور مال پر جو فرائض اللہ تعالیٰ کے عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کرے انسان۔ ان کی ایک روایت اس کے متعلق یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حتی زرتم المقابر، یہاں کیا ہے زیارات مقابر سے مراد کیا ہے؟ مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا کہ حتی یأتیکم الموت، یعنی کیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اس لیے کیا ہے حتی یأتیکم الموت جو ہے یہ ابن کثیر میں، خود ابن کثیر میں اس کو نقل کیا گیا ہے بروایت کس کے؟ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
وہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ حتی یأتیکم الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کیا ہو گیا، اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تم لوگوں کو کیا ہے، مال و دولت جو جمع کرنے کی حرص نے کیا کر رکھا ہے، یا پھر اولاد یا قبیلہ یا حسب نسب ہے نا، اس نے کیا ہے تم کو تفاخر میں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اس کے تفاخر نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک غفلت میں ڈالے رہتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہے اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے ہو۔ اب اسی کی وجہ سے کیا ہے تم اسی حال میں مطلب غفلت میں پڑے رہتے ہو، اسی حال میں کیا ہے تمہیں موت آ جاتی ہے اور پھر وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو اللہ کے ہاں۔ یہ خطاب کیا ہے، یہ بظاہر عام مسلمانوں سے ہے، عام انسانوں سے ہے جو مال اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے میرا جو ہے نا مقام اس سے بلند مرتبے کا ہے، میں اس سے اونچے درجے کا ہوں، اس چیز نے کیا کر رکھا ہے، وہ اپنے آپ میں اس طریقے سے مست رہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے اپنے انجام کی طرف سوچنے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتے اس کی طرف کہ میرا انجام کیا ہوگا کل مرنے کے بعد۔ اسی لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ دے کر آگے پہنچا دیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث اس کے متعلق جو ہے یہ ترمذی کی حدیث ہے باضابطہ، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور نقل کی ہے کہ اگر آدم زاد کے لیے کیا ہے ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں اور ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کے منہ کو یعنی آدم زاد کے جو منہ کو کیا بھر سکتی ہے، صرف قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے منہ کو نہیں بھر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کے الفاظ کو کیا ہے مذکورہ قرآن سمجھا کرتے تھے، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ حدیث میں ان کو لگا تھا کہ یہ الہاکم التکاثر کی تفسیر نہیں ہے بلکہ الہاکم التکاثر ہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر مذکورہ الفاظ اس کی تشریح کے طور پر پڑھے تھے، اس کی تشریح کے طور پر پڑھے تھے۔ اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں، بعد میں جب پوری صورت یعنی الہاکم التکاثر جب سامنے آ گئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ نہیں یہ اس کی تشریح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جو ہمارے سامنے ابھی اس وقت صورت کی شکل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور لفظ آیا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اس میں جو لفظ لو ہے وہ شرط کے معنی کے لیے آتا ہے، شرط کے معنی کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جہاں پر شرط ہوگا وہاں پر ایک چیز کا اور قاعدہ بنتا ہے، قاعدہ اور ضوابط یہ بنتا ہے کہ اب شرط تو ہے لیکن اس کے مقابل کوئی جزا ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اس کے مقابل کوئی جزا ہونا چاہیے، وہ بقرینہ سیاق کیا ہے اس جگہ پر فی الحال کے لیے حذف ہے، اس جگہ پر کیا ہے حذف تو کر دیا۔ اب بقرینہ کے معنی کیا ہے، بقرینہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سلیقے سے یا طریقے سے کسی چیز کو رکھنے کو بقرینہ کہا جاتا ہے، اور سیاق کیا ہے کہ ایک بات کا کوئی سلسلہ چل رہا ہو، ایک موضوع کا کوئی سلسلہ چل رہا ہو، اس کو لفظ سیاق سے اردو میں تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ کیا ہے اس کو حذف کر دیا، نہیں تو اس جگہ پر عبارت کیا ہونی چاہیے تھی، لما الہاکم التکاثر کی عبارت یہاں پر ہونی چاہیے تھی، یعنی اب جب یہاں پر لما الہاکم التکاثر ہو جاتا تو پھر اس کا معنی کس طریقے سے لیا جاتا، پھر اس کا معنی لیا جاتا کہ اگر تم کو قیامت کے حساب و کتاب کا یقین ہوتا تو کیا ہے تم اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑتے، یعنی دنیا کو جو ہے نا حاصل کرنے اور سمیٹنے کے چکر میں نہ پڑتے اور تم آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ تکاثر میں وہ دنیا کی تمام چیزیں آ گئیں اور تغافل کے اندر آخرت کے متعلق جس سے ہم غفلت برتتے ہیں وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ دیکھا 2 باتوں کے اندر پورا موضوع آ گیا۔ ثم لترونها عین الیقین، اب اوپر کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ تفسیر جو ہم نے پڑھی ہے، اس سے ایک چیز تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ عین الیقین سے مراد کیا ہے،
وہ یقین ہے جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس سے مراد عین الیقین سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے یقین کا۔ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کے بعد نہ تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے اور نہ کسی قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش اس وقت میں باقی رہتی نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، یقین کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھ لینے کا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ، انہوں نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے اس وقت میں، تو ان کے پیچھے کیا ہو گئی، ان کی قوم نے گوشالہ کی پرستش شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس طریقے کی کر رہی ہے، لیکن مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر پر اتنا اثر اس وقت نہیں ہوا جس وقت ہونا چاہیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا وہاں پہنچ کر ہوا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل کیا ہے، گوشالہ کی پرستش کر رہی ہے۔ اور دیکھتے ہی اس کا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ان کے ہاتھوں سے کیا ہوا، الواح تورات جو ہے، جو تختیاں تھی تورات جس کے اندر لکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہ بے اختیار خود بخود ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے آنکھ کو دیکھنے کا مشاہدہ، اور وہ بھی جب انسان کسی چیز کو اپنی توقع سے زیادہ سوچتا ہے۔ اب ہم نے جہنم پتہ نہیں اپنے حساب سے کیا کیا چیزیں سوچ رکھی جہنم کے متعلق، لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں کیا ہوں گی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے ہم کیا سمجھیں گے اس چیز کو اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، بے اختیار ہو کر وہ تختیاں ان کے ہاتھ سے ایسے ہی چھوٹ گئی۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق کیا ہے، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے ان کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا کہیں تم نے ان کی نعمتوں کا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن کریم میں دوسری جگہ کیا ہے، وضاحت آ گئی، جیسا کہ فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسانی قوت سنوائی، بینائی اور دل کے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئیں جن کو انسان کیا ہے، ہر لمحہ استعمال کرتا ہے نا، سننا، دیکھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی کیا، ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی کیا، ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ اور یہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کری ہے، اور اس کو جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ اب 5 سوالوں میں کیا ہے کہ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، کن کاموں میں ختم کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ مال اس نے کس طریقے سے حاصل کیا، جائز طریقے سے حاصل کیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا، کس طریقے سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا، حاصل تو کر لیا لیکن اس مال کو پھر خرچ کہاں کیا ہم نے، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر اس نے کتنا اس نے عمل کیا، جتنا بھی اس کو اللہ نے علم دیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ جب یہ بخاری شریف کی حدیث سے باضابطہ ہے نا، تو یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک کہ وہ نہ دیا جائے، جب تک کہ وہ کیا ہے اس جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اور امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا لباس یعنی پہننے اور مکان سے ہو، یا بیوی اور اولاد سے ہو، یا مکان سے ہو، یا حکومت و عزت سے ہو، ہر چیز سے متعلق سوال ہوگا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو جو ہے نا قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس سوال میں کسی خاص نعمت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق سوال کریں گے۔ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں یہاں تو مثال کے طور پر بتا دیا کہ بھائی لباس، مکان، بیوی، اولاد، حکومت، عزت، اللہ نے جو تمام چیزیں عطا کی ہیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب کریں گے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے اور اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ سورہ تکاثر کی خاص فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی آدمی
اس کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کریم کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس سے مطلب صاف ظاہر ہے کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم تمام کو کہنا سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تمام کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم تمام نے اس قرآن کریم کی تفسیر جو ابھی سنی ہے، پروردگار عالم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ آخرت کے مطابق، یا اللہ آخرت کے متعلق ہم تمام کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر اب تک جتنی بھی گناہ کیے، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما، غفور الرحیم۔ جتنی بھی زندگی ہماری ناگواری میں گزری، پروردگار عالم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ اب سے آئندہ سے پروردگار عالم آخرت کی ہمارے دلوں میں فکریں پیدا فرما، یا غفور الرحیم۔ ہم تمام کو اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، یا غفور الرحیم۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے، بھول گئے ہیں، چھوٹ گیا اپنے شایع نشان، اس کو بھی عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما، یا غفور الرحیم۔ ہمارے دلوں میں جو جائز مقاصد ہے، جائز حاجات ہیں، پروردگار عالم ان تمام کو مکمل اور پورا فرما، یا غفور الرحیم۔ اس مختصر سی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔